بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اتوار کا دن آیا، مطلب یہ کہ سنڈے کلاس کا وقت آ گیا۔ ہم تمہارے سامنے 6-7 دن کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہیں اور رفتہ رفتہ تمہیں دینی علوم سے آگاہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اسلام کی بنیادی باتوں کا علم تمہیں ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ بڑے ہو گئے، 25 سال 50 سال کے ہو گئے، ان کو وہ باتیں معلوم نہیں ہیں جتنی باتیں تم کو معلوم ہو چکی ہیں، تو تم دین کے اعتبار سے آگے ہو، تمہارا قدم آگے ہے۔ مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم سنڈے کلاس کا یہ 17واں سبق لیسن نمبر 17 شروع کرتے ہیں۔ اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم بنیادی دینی باتیں بیان کرتے ہیں، اور آج کا عنوان رہے گا عمرہ، کہ عمرہ کسے کہتے ہیں، تفصیلات بیان کریں گے، اور اس کے بعد 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ترجمے کے ساتھ اور مطلب کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس کے بعد نبیوں کے تذکروں میں آج حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد صبح و شام کیسے رہیں، اخلاق، اچھے اخلاق میں صبح و شام ہم کیسے رہیں بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد زندگی کے آداب میں کھانے کے دوران کن آداب اور سنتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اور مسائل میں جو کہ چونکہ سنتوں کا تذکرہ چل رہا ہے نماز کی، تو آج سجدے کی سنتیں بیان کریں گے۔ اس کے بعد اذکار نماز میں قرآنی دعائیں بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان میں سوالات اور جوابات کا تذکرہ رہے گا۔ پیارے بچوں، تم نے بار بار یہ جملے سنے ہوں گے، جن جملوں میں یہ لفظ رہا ہوگا عمرہ، عمرہ، اور یہ جملے تم بار بار سنتے رہو گے۔ ہمارے بھائی اگست میں عمرے کو جا رہے ہیں، ہمارے ابو امی دونوں سپٹمبر میں عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، ہمارے چچا ابھی عمرے کے سفر سے واپس آ گئے، ہمارے پڑوس کے انکل عمرے سے آئے اور ہم مجھے کھجور اور زمزم لا کر دیے۔ اس قسم کے جملے تم نے بار بار سنے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم میں سے کسی خوش نصیب نے عمرے کا سفر کیا ہو اور وہاں کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کیا ہو، اور وہاں کی نورانیت کو تم نے محسوس کیا ہو، اور تم نے اپنی زندگی میں یہ بات بھی سنی ہوگی کہ فلاں تنظیم نے قرات کا مقابلہ رکھا، یا حفظ کا مقابلہ رکھا، یا نمازوں کی پابندی کا مقابلہ رکھا، اور انعام اول، دوم اور سوم پر انہیں عمرے کے لیے روانہ کیا گیا، یا کسی تنظیم نے ایسے بچوں کو جنہوں نے سال بھر فجر کی نماز ادا کی، ان کو عمرے کا سفر کروا دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جملوں سے تمہارے ذہنوں میں عمرے کا تصور آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، پچھلے زمانے میں حج اور عمرے کے لیے ہمارے ملک سے بچے وغیرہ نہیں جاتے تھے، بڑی عمر کے لوگ جاتے تھے جن پر حج فرض تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے وسائل جو آج موجود ہیں اتنے پرانے زمانے میں نہیں تھے، ہمارے باپ دادا وغیرہ کو یہ وسائل فراہم نہیں تھے۔ آج بچوں کو جو وسائل فراہم ہیں، آج ماشاءاللہ سے 4 5 6 7 8 گھنٹے کے درمیان میں ہم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، عمرہ کر لیتے ہیں۔ آج کل چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی لے جایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی بچہ ایسا بھی ہو جس نے عمرے کا سفر کیا ہو یا حج کا سفر کیا ہو۔ پیارے بچوں، آج ہم تمہیں عمرے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ عمرہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھو کہ حج کا ادا کرنا فرض ہے، اور عمرہ کرنا نہ ہی فرض ہے اور نہ ہی واجب، بلکہ جس کے پاس عمرہ کرنے کی طاقت ہے وہ عمرہ کر لے، یہ سنت ہے، اور حکم کے اعتبار سے اسے سنت ہے جو نفل کے درجے میں۔ اگر کسی نے عمرہ کیا تو خوب ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے عمرہ نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں وسائل اور مال و دولت کی کمی تھی، وہ لوگ حج کر لیتے تھے جن کے پاس مالی طاقت ہوتی تھی، عمرے کے لیے لوگ عموماً نہیں جاتے تھے۔ آج کل لوگوں میں مال و دولت بھی ہے، عمرے کے لیے جانے میں آسانیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں، اور بہت سے لوگ عمرے کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہم تم کو عمرے کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں بتلا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، عمرے کا آغاز احرام باندھنے سے ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پر جو لوگ مدینہ یا جدے کا سفر کر رہے ہوں، احرام باندھ لیتے ہیں، اور سفید لباس میں نورانی انداز میں وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ جب احرام عمرے کا آغاز ہوتا ہے، احرام باندھنے سے ہوتا ہے، جب احرام کھول دیں تو گویا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عمرہ کرنا بہت آسان ہے۔
تم اس نیت سے یہ طریقہ سن لو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ ہمارا کام تو اللہ کے ارادے سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ کیا کہیں گے؟ ہر وہ کام جو آگے ہم کرنے والے ہیں کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ انشاءاللہ کہو۔ یہ جو کام آگے ہونے والا ہے وہ، بہت سے لوگ انشاءاللہ کی فضیلت نہیں جانتے، انشاءاللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صاحب مولانا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھئی انشاءاللہ کہو ہر کام کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی جب ہمارے پاس سب کچھ ہے انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہیں، کوئی چیز خریدنا ہے خریدیں، پھر اس میں انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ وہی صاحب اعتراض کرنے لگے کہ انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم خریدتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے بازار، ان کے پاس جیب میں تھے، مولانا نے ان سے اس وقت بھی کہا کہ دیکھو گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو کہو میں انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، میرے جیب میں پیسے ہیں اور بازار میں گھوڑا ہے، خرید لوں گا، مول تول کر لوں گا، لے کے آؤں گا۔ انہوں نے مانا نہیں، چلے گئے، بازار گئے، گھوڑا دیکھا اور تول مول جو بھی کرنا ہے کیا، قیمت طے ہوئی اور گھوڑا لے لیا۔ پیسے دینے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں سے پیسے غائب تھے۔ جب مولانا یاد آئے ان کو، پھر پچھتاتے ہوئے واپس آئے تو مولانا نے ان سے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا انہوں نے انشاءاللہ میں بازار گیا، انشاءاللہ میں گھوڑا خریدا، انشاءاللہ میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور انشاءاللہ میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، اور پھر میں انشاءاللہ آپ کے پاس آیا اور اب میرے پاس انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا نے ان سے کہا اگر وہ ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اتنے انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہ تھی۔ ایک ہے تو لطیفہ، لیکن ہے حقیقت کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کا یہ جملہ بار بار کہتے رہیں جب بھی ہم کو کوئی آگے کام کرنے کا ارادہ ہو۔ پیارے بچوں، عمرے میں 4 چیزیں ہیں، اصل چیزیں 4 ہی ہیں بس۔ ایک ہے احرام باندھنا، دوسرا ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، تیسرا ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا، چوتھا ہے حلق کرنا یا قصر کرنا۔ 4 ہی چیزیں ہیں، جیسے وضو میں 4 فرض ہے نا، ویسے ہی عمرے میں بھی 4 چیزیں ضروری ہیں۔ جب تم عمرے کا ارادہ کر لو تو احرام باندھ کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ بہتر یہ ہے کہ جب تم ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤ اور سفر کا آغاز ہو جائے تو عمرے کی نیت کرو، نماز پہلے پڑھ لو، عمرے کی نیت بعد میں کرو۔ احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر کاندھے پر اوپر ڈال لیں اور چہرہ اور سر کھلا رکھیں۔ عورتوں کے لیے صرف احرام کی نیت کر لینا کافی ہے، ان کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچیں اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہو مانگے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرو، پہلے 3 چکر میں اپنے مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑتے رہو، یہ مردوں کے لیے۔ باقی 4 چکر میں مونڈھوں کو ہلائے بغیر سادہ انداز میں چلتے ہوئے 4 چکر پورے کرو۔ اس طرح 7 چکر ہوتے ہیں۔ جب حجر اسود کے پاس سے گزرو، کعبۃ اللہ 4 کونے میں ہے، ہر ایک رکن کے نام ہیں، رکن یمانی فلاں فلاں فلاں۔ تو اب جو حجر اسود کا جو کونا ملتا ہے وہاں تم لوگوں بھیڑ دیکھو گے، جہاں بھیڑ نظر آئے گی زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ وہاں حجر اسود ہے اور لوگ بوسہ دے رہے ہیں۔ بوسہ دینے میں بھیڑ بھاڑ میں گھس پیٹ کر مت جاؤ، سہولت ہو بوسہ دینے کی سہولت، بوسہ جا کر دو حجر اسود کو، اگر نہیں ہے تو دور ہی سے استلام کر لو اس طرح، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہو۔ کعبۃ اللہ کے 4 رکن ہیں، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو چلتے ہوئے، جو حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی سے حجر اسود چلتے ہوئے درمیان میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے مقام ابراہیم، ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر تعمیر کرتے تھے کعبۃ اللہ کی، جیسے جیسے وہ تعمیر کی دیواریں اوپر ہوتی جاتی تھیں وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا تھا، سیڑھی کی ضرورت نہیں تھی، پتھر تھا، آٹومیٹک سیڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ کی ایک جانب رکھا گیا ہے، تم دیکھو گے اس کو شیشے سے گلاس میں
موجود ہے وہ، اور اس کو جھانک کر لوگ دیکھتے ہیں. وہاں کچھ کرنا نہیں ہے. دیکھنا چاہو تو اس پتھر کو غور سے دیکھو گے تو وہ پتھر کے نشانات تمہیں ملیں گے. بہرحال طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں کہیں جگہ ملے، بعض جگہ مقام ابراہیم پر جگہ نہیں ملتی تو دور جاؤ، کہیں بھی جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو. اس نماز کو واجب الطواف کہا جاتا ہے. واجب الطواف ہے تو وہ سنت نماز ہے، نفل کے درجے میں، لیکن اس کا نام ہے واجب الطواف. جب تم طواف کر لو اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر لو تو دیکھو در دیواروں پہ لکھا ہوا ہے صفا کی طرف، الی صفا لکھا ہوا ہوگا. وہاں جاؤ اور پہاڑ کے پاس، وہاں اب تو اب پہاڑ وہاڑ زیادہ نظر نہیں آتا. ایک زمانہ تھا جب پہاڑ نظر آتا تھا، اب تو پہاڑ نہیں، اس کو پوری طرح پتھروں سے جو ہے چھپا دیا گیا گویا کہ، اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا بطور نام. صفا کی طرف جاؤ اور وہاں سے سعی کا آغاز کرو. سعی کا معنی دوڑنے کے، سعی کرنا ہے آپ کو. پہلا چکر جب شروع کرو صفا سے مروہ کی طرف تو جاؤ مروہ کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف جاؤ. دونوں اب صفا اور مروہ تک جاؤ گے تو 1 چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا ہوگے 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3 چکر، پھر مروہ سے صفا 4 چکر، پھر صفا سے مروہ 5واں چکر، پھر مروہ سے صفا 6واں چکر، اور صفا سے مروہ 7واں چکر. 7 چکر لگانا ہے. بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. 7 چکر لگانے کا مطلب پورا صفا سے مروہ جا کر مروہ سے صفا آ کر سمجھتے کہ 1 چکر. ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر اس طرح چلتا رہے گا. اس عمل کو سعی کہتے ہیں، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کا نام سعی ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ صفا کی پہاڑی سے مروہ جاتے ہوئے آپ کو چھت پر ہرے ٹیوب لائٹ نظر آئیں گے. وہاں جب پہنچو تو تم لوگوں کو بھی دیکھو گے کہ وہاں سے لوگ دوڑنا شروع کرتے ہیں مونڈے ہلاتے ہوئے. تم بھی دوڑو. آپ جہاں تک دوبارہ اور ٹیوب لائٹ نظر آئیں گے ہرے، وہاں تک دوڑتے رہو. جہاں وہ ہرے ٹیوب لائٹ پھر دوبارہ ملیں گے وہاں سے دوڑنا ختم کرو اور نارمل انداز میں چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگتے ہوئے مروہ کی طرف جاؤ. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اس طرح ہوتے ہوتے ہماری سعی صفا سے شروع ہوئی اور ختم ہوتی ہے 7واں چکر مکمل تو مروہ پر. جب 7 چکر مکمل ہو جائیں اور مروہ پر پہنچ کر باہر نکل جائیں تو تمہیں وہاں حجامت خانے نظر آئیں گے. وہاں جا کر حلق کر لو. 2 چیزیں ہیں احرام سے باہر آنے کی، یا تو حلق کرنا ہے یا تو قصر کرنا ہے. حلق کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سر کو مونڈ دیں، اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے بال جو ہے 1 انگلی کے بقدر کے بال پورے سر کے نکال دیں. عورتوں کے لیے حلق نہیں ہے، عورتوں کے لیے قصر ہے کہ وہ اپنی چوٹی کے جو آخری کے بال ہیں اس کو 1 انگلی میں اس طرح لپٹ کر اس کو کٹ کر دیں تو وہ احرام سے باہر ہو جائیں گی. حلق بہتر ہے. حلق کرنے والوں کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی ہیں، اور قصر کرنے والوں کے لیے صرف 1 دعا دی ہے. اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے. تم کو 3 دعائیں چاہیے تو حلق کر لو، اور اگر 1 ہی دعا کافی ہے تو قصر کر لو. میرے حال جب حلق یا قصر ہو جائے تو اب اپنا احرام کھول دو. اس کے بعد وہ پابندی تم پر نہیں ہے جو پابندی احرام کی حالت میں ہوتی ہے. پیارے بچوں، جب احرام باندھ کر نیت کر لیں تو احرام کی حالت میں نہ سر کے بال نکال سکتے ہیں، نہ ناخن تراش سکتے ہیں، اور نہ ہی خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی جانور یا پرندے کا شکار کر سکتے ہیں. احرام کھولنے کے بعد غسل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا کی. گویا اللہ نے تم کو اپنی مہمانی کے لیے چن لیا. تمہاری میزبان اللہ اور تم اللہ کے مہمان. کتنا پیارا مقام ہے تمہارا. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان بن کر جاتے ہیں. اللہ میزبان تو تم مہمان. عموماً عمرے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے یا 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. زیادہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، کوئی اطمینان سے اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے لگتے ہیں، ورنہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں یہ عمرہ ختم ہو جاتا ہے. عمرے کے بعد جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہو پابندی کے ساتھ حرم میں 5 وقت نمازیں ادا کرو، اور حرم میں مطاف میں بیٹھ کر یا جہاں بھی آسانی ہو بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو، آنسو بہاتے رہو، دعا کرتے رہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو. اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرو.
جہاں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک یعنی روضہ اطہر پر حاضری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر سلام کہو، اور جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہے پابندی کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے رہو۔ جب مدینہ منورہ سے واپس ہو تو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ پیارے بچوں، دین کی بنیادی باتوں کے عنوان پر عمرے سے متعلق آج ہم سب نے الحمدللہ بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اپنے معمول کے مطابق ہم 2 آیتیں پہلے پڑھتے ہیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ، پھر اس کے بعد 2 حدیثیں پڑھتے ہیں۔ آج کی 2 آیتیں یہ ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کر۔ غربت، مفلسی اور پریشانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے والے سوچیں، جو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا قتل کریں گے یا اولاد کے آنے سے پہلے یہ اولاد کو مار ڈالیں گے، وہ لوگ سوچیں کہ اگر ان کے ابا جان نے ان کے بارے میں ارادہ کیا ہوتا تو کیا ان کا وجود باقی رہتا؟ ہمارے ماں باپ نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا، ہم کو زندگی کا موقع دیا، ہم کو بھی چاہیے کہ ہماری اولاد کو جینے کا موقع دیں۔ قتل کرنا حرام ہے، اپنی اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے پاس توکل کے خزانے ہیں، رب ذوالجلال سے بھیک مانگنے کے خزانے ہیں، مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دینے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 160 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ایسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی جو کوئی اللہ کی محبت، اس کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیک کاموں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، 2 آیتوں کے بعد 2 حدیثیں ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ دنیا، اور کافر کے لیے جنت ہے جنت۔ ایمان والے پر اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کے حکموں سے وہ آزاد نہیں رہ سکتا، اس لیے مومن کے لیے اس کی زندگی قید خانہ ہے۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، عمرہ کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، حج کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، سچ بولنا ہے۔ یہ ان تمام حدود کے ساتھ قوانین کے دائرے میں رہنے والا مومن گویا کہ وہ قید خانے میں ہے، اور کافر کے لیے کوئی بھی قانون نہیں ہے، آزادی ہے، اس کو آزادی ہے، اس دنیا میں اس کے لیے آزادی ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قید ہے۔ اور مومن کے لیے 60-70 سال کی زندگی قید خانہ ہے اور ہمیشہ کے لیے آزادی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حدیث پر غور کریں۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ رو ہو۔ یعنی یہ دنیا چند سال کی ہے، کبھی نہ کبھی یہاں سے سفر کرنا ہے، اس لیے اس زندگی کو مسافر کی طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے بچوں، 2 آیتوں اور 2 حدیثوں کے بعد آج ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج جس نبی کا تذکرہ کیا جائے گا وہ ہیں جلیل القدر پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام گویا دراصل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان 2 نبیوں کے بعد آئے ہیں۔ جس نبی کا نام قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا ہے وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں 2 صورتوں میں 2 جگہوں پر حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آیا ہے، سورۃ الصافات اور سورۃ الانعام۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن میں پیدا ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت جو اس ملک کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی بیوی بال نامی بت کی پرستار تھی، پوجا کرتی تھی، اور اس نے بنی اسرائیل کو اس بت کی پوجا میں لگا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ ان کے قتل کی سازش کرنے لگ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت کی۔ یہ تذکرہ تھا حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ نبیوں کے تذکرے کے بعد
اپنے معمول کے مطابق ہم اچھے اخلاق میں سے کسی ایک عنوان کو لے کر کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم صبح و شام ہم ایسے رہیں، صبح و شام ہم ایسے رہیں، اس عنوان کے ساتھ تمہارے سامنے گفتگو کریں۔ پیارے بچوں، اچھے بچے، با اخلاق بچے، کیریکٹر رکھنے والے، کردار رکھنے والے بچوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے صبح و شام اس طرح گزرتے ہیں۔ غور سے سنو، عمل کی نیت سے سنو، سمجھداری کے ساتھ سنو، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ اچھے بچے، با اخلاق بچے صبح سویرے اٹھیں، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر فجر کی نماز ادا کریں، نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن مجید پڑھیں، پھر تھوڑی دیر تفریح کریں، اس کے بعد اسکول جانے کی تیاری کریں۔ یونیفارم پہننے سے پہلے دیکھ لیں کہ یونیفارم پاک صاف ہے یا نہیں۔ پاکیزہ کپڑے پہننا چاہیے، میلے کچیلے گندے کپڑے پہننا تہذیب کے خلاف ہے۔ جب ناشتہ تیار ہو جائے تو ناشتہ کر لیں، جہاں تک ہو سکے گھر کی صفائی اور گھر کے کاموں میں امی جان کا ہاتھ بٹائیں۔ وقت پر اسکول پہنچ جائیں، اسکول پہنچ کر اگر وقت ہو تو اپنے اسباق یاد کرتے رہیں۔ جب ترانے کے لیے کھڑے ہوں تو صف میں سیدھے کھڑے ہوں۔ جب ترانہ ہو جائے تو ترتیب سے اپنی اپنی کلاسوں میں جائیں۔ ایسے وقت بھاگنا دوڑنا درست نہیں۔ کلاس میں اپنی مقرر جگہ پر بیٹھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ جب سبق شروع ہو جائے تو غور سے سنیں، اپنا ہوم ورک اپنے ٹیچرز کو بتلائیں اور اپنی غلطیوں کو دور کر لیں۔ جب استاد کلاس سے چلے جائیں تو دوسرے استاد کے آنے تک خاموش بیٹھ کر پڑھتے ہوئے سبق کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھایا ہوا سبق فوراً ایک مرتبہ دیکھ لینے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ جب دوپہر میں کھانے کے لیے وقت دیا جائے تو اپنا توشہ دان بسم اللہ کہہ کر شروع کریں کھانا۔ اپنا کھانا بسم اللہ کھا کر پڑھیں۔ کھانے کے بعد توشہ دان دھوئیں، ہاتھ بھی دھو لیں، ساتھ میں چھوٹا سا تولیہ بھی رکھیں۔ ظہر کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں۔ جب کلاس کی گھنٹی بج جائے تو دوبارہ کلاس میں بیٹھ جائیں۔ جب چھٹی کی گھنٹی بج جائے تو اپنی کتابیں کاپیاں وغیرہ غور سے دیکھ لیں اور اطمینان سے کلاس سے باہر نکل کر دستور کے مطابق گھر پہنچ جائیں۔ راستے میں جھگڑنا لڑنا درست نہیں ہے۔ گالی گلوچ، ٹھیٹھی ٹھاٹا ہنسی مذاق بالکل نہ کریں۔ گھر پہنچ کر پہلے سب کو سلام کریں، اپنی کتابیں متعینہ جگہ پر رکھیں، یونیفارم وغیرہ اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیں، اگر چستی ہو تو ہوم ورک کر لیں، پھر تھوڑی دیر کھیلیں، نماز کے وقت نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد ہوم ورک کر لیں اور اپنے سبق یاد کر لیں۔ وقت پر سو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وقت پر سونے سے وقت پر اٹھنے کی طاقت تمہارے اندر رہے گی۔ تم اگر وقت پر نہیں سو گے تو وقت پر اٹھ بھی نہیں پاؤ گے۔ پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے آداب بیان کرتے ہیں اپنے معمول کے مطابق، اور آج کھانے کے دوران برتے جانے والے چند آداب تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ داہنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ چھوٹا لقمہ لینا چاہیے، بڑا لقمہ نہیں، منہ بھر کے 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ روٹی وغیرہ ہوتی ہے تو 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں، اور بعض مطلب کھانا کھاتے ہیں تو چوتھی اور 5ویں انگلی کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سامنے سے کھائیں، ادھر ادھر سے نہیں، وہاں دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر، جو اپنے سامنے موجود ہے کھائیں۔ اگر مختلف اقسام کے کھانے یا پھل رکھے ہوں تو دوسری طرف سے بھی کھا سکتے ہیں۔ برتن کے اطراف سے کھانا چاہیے، بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی برتن میں جو چیز موجود ہے جو بھی، اس کو ایک کونے سے کھانا چاہیے، بیچ میں ہاتھ ڈال کر نہیں کھانا چاہیے۔ چبا کر کھانا چاہیے، ایسے ہی نگلنا نہیں چاہیے بغیر چبائے کے، اس سے ہاضمے پر فرق پڑتا ہے۔ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ گرے ہوئے لقمے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ غور کریں کہ جو لقمہ گرا ہے وہ تیار ہونے میں اس پر کتنی محنتیں ہوئی۔ کسان نے اس لقمے پر محنت کی ہے، اس کے دانے دانے پر کسان نے محنت کی ہے، اس کے پر پورا پروسیجر گزرا ہے، پیسا گیا ہے، پکانے والوں نے اس دانے کو بھی پکایا ہے۔ جب یہ ساری نعمت تمہارے پاس آ گئی اور تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، تو اس کو کچرے میں ڈال دو گے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، دانے دانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کا رزق ہے، اس کی قدر کرو۔ اکرم الرزق اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ روٹی سے مراد کھانا ہے، غذا ہے، چاہے وہ روٹی ہو، کھانا ہو، سالن ہو، ٹکڑا ہو، گوشت ہو، کوئی بھی چیز گر جائے، اس کو اگر کچھ چیز لگ گئی ہے تو اس کو دھو لو، صاف کر لو، جھاڑ لو، اس کو کھا لو۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھیں۔ دوران طعام اچھی بات کرنا چاہیے، بری باتیں نہیں کرنا چاہیے، بیماروں کے تذکرے نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ گرم کھانا نہیں چاہیے کہ زبان جل جائے، کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ یہ چند آداب تھے جو کھانے کے دوران۔ اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق شریعت کے مسائل ہم بیان کرتے ہیں اور نماز کی سنتوں کا تذکرہ مسلسل چل رہا ہے، اور آج ہم سجدے کی سنتیں تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ سجدے کی سنتیں،
سجدے کی تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر۔ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں۔ ایسا نہیں کہ دونوں ہاتھ ادھر ہیں سجدہ ادھر کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ دونوں ہاتھ بالکل آگے ہیں سجدہ ادھر کر رہے ہیں، وہی نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کے بالکل بیچ میں اس کے سیدھ میں سجدہ کریں۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھیں، پہلوؤں کو بازوں سے الگ رکھیں۔ بعض لوگ ایسا سجدہ کرتے ہیں بیٹھ کر، نہیں، کھلا رکھنا چاہیے۔ اس طرح زیادہ کھلا بھی نہیں کہ ادھر والے کو تکلیف ہو ادھر والے کو بھی تکلیف ہو، بلکہ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اعتدال کے ساتھ سجدہ کریں۔ کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھیں، زمین سے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اوپر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھائیں اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں۔ پیارے بچوں، اذکار نماز کے عنوان سے ہم شروع سے آخر تک کی ساری نماز کی میں پڑھی جانے والی چیزیں سکھا چکے ہیں۔ اب قرآنی دعائیں مسلسل چل رہی ہیں، آج بھی چند دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں، قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ ہم تمہیں بیان کریں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 250۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب رکھیے۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 17 لیسن نمبر 17 مکمل ہو چکا ہے، صرف آخری شق باقی ہے۔ اب تک ہم بولتے رہے، اب آپ کو بولنا ہے ہمارے ساتھ۔ بڑوں کا سوال، بچوں کا جواب۔ بڑے سوال کریں گے، بچے جواب دیں گے۔ سوال، پہلا سوال، کیا عمرہ ادا کرنا فرض ہے؟ دوسرا سوال، عمرے کا آغاز کس عمل سے ہوتا ہے؟ تیسرا سوال، عمرے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کیا ہیں؟ چوتھا سوال، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ پانچواں سوال، طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں اس نماز کا نام کیا ہے؟ چھٹواں سوال، عمرے میں طواف کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ ساتواں سوال، سعی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آٹھواں سوال، سعی کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ نواں سوال، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ 10واں سوال، سعی کے بعد کیا عمل کیا جاتا ہے؟ 11واں سوال، دنیا میں کس کی طرح رہنا چاہیے؟ حدیث سے سمجھاؤ۔ 12واں سوال، دنیا مومن کے لیے کیا ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ 13واں سوال، قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ 14واں سوال، کھانے کے دوران کے 5 آداب بتلاؤ۔ اور 15واں سوال، سجدے کی سنتیں بیان کرو۔ اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ اگلے اتوار کے دن تم سے ملاقات ہوگی اور دین کی باتیں کھل کر تم سے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔